کیونکہ جن ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی ہے. کیونکہ وہ نظر نہیں آتے ہیں اس لیے کئی لوگوں نے ان کا انکار کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی مخلوق نہیں. اسلامی کتابیں پڑھنے سے ان کے بارے میں مختلف واقعات پتہ چلتے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور علماء نے لکھا ہے ایک بار نہیں کئی بار. پھر علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح انسان شریعت کا پابند ہے اسی طرح یہ جنات بھی شریعت کے پابند ہیں. وما خلقت الجن والانس، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ لائے ہیں، جنات کو بھی انسان کو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کی پیدائش کی وجہ اگر عبادت ہے اللہ کی، اور یقیناً عبادت ہے اللہ کی، جنات کی بھی. خود قرآن مقدس کے ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس، پھر دونوں آئے ہیں، جن بھی آ گئے انسان بھی. اور پھر یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ انسان سے پہلے ہیں، بلکہ علماء نے یہاں تک وضاحت کی ہے کہ یہ جو زمین ہے اس پر انسان بعد میں آباد ہوا، پہلے وہی آباد، کہ انسان کی آبادی سے 2000 سال پہلے وہ آباد رہے. فرشتے آئے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے حکم و اجازت سے انہوں نے ان کو مارا ان کی شرارتوں کی بنا پر، پھر یہ آبادیاں چھوڑ کر سنسان وادیوں کا رخ کر لیے. تب سے اب یہ ان کے ٹھکانے وہیں ہوتے ہیں. کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح آپ کے اور ہمارے سلسلے ہیں ان کے سلسلے ہیں، جس طرح آپ میں اور ہم میں مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں بھی مذاہب پائے جاتے ہیں. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے جس طرح آپ میں اور ہم میں فرقے پائے جاتے ہیں ان میں بھی پائے جاتے ہیں. بلکہ علماء نے 2 بڑی سرخیاں قائم کی ہیں کہ جس طرح انسان میں اچھے اور برے پائے جاتے ہیں اسی طرح ان میں بھی اچھے اور برے پائے جاتے ہیں. انسان کے وجود میں قدرت نے مٹی کا عنصر غالب رکھا، ان کے وجود میں آگ کا عنصر غالب ہے. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ان کی عمریں بھی انسان سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، صدیوں کی. نہیں موت آتی ہے ان کو، باقاعدہ دفن وغیرہ کے سلسلے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سلسلہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی عمریں انسان سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. عمروں میں ہم سے زیادہ، طاقت میں بھی ہم سے بہت زیادہ ہے. کہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو طاقت ہے نا ہے تو بہت زیادہ، لیکن اس کو قدرت نے ایک حد کے اندر رکھا ہوا ہے، اس حد سے باہر نہیں. اگر قدرت ان کو ایسی طاقت دے دے جس کی حد ہی نہ ہو تو یہ تو پوری کائنات کا نظام ہی درم برم کر دے. دکھائے آبادیوں میں آتے جاتے رہتے ہیں لیکن زیادہ تر ان کے بسیرے سنسان جگہوں پر رہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، بعض اکابر نے اپنے تجربے یا علم کی بنا پر واضح فرمایا کہ یہ جب آبادی میں آتے ہیں تو 5 شکلیں بدل سکتے ہیں مختلف. قدرت نے یہ اختیار دیا. بعض علماء نے لکھا ہے 5 نہیں 11 ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بہرحال جو بھی ہے اس مخلوق کے وجود کو آپ نے ہم نے ماننا ہے. کہ اگر کسی نے یہ نہیں دیکھا جنات کو تو وہ یہ کہتے ہیں جی میں نے نہیں دیکھا. اور بھائی تم نے اگر نہیں دیکھا، چلو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے والوں نے خبریں دی ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ علماء دیوبند نے ایک عجیب بات فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ رسول ہیں کہ جو خود واضح فرما رہے ہیں کہ حضور کی ان سے ملاقات نہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں. کہ علماء نے لکھا ہے دیکھیں جس طرح حضور آپ کے اور ہمارے لیے اللہ کے نبی ہیں، حضور ان کے لیے بھی اللہ کے نبی ہیں. جس طرح آپ اور ہم حضور کی شریعت کے پابند ہیں یہ بھی حضور کی شریعت کے پابند ہے. شان ہے اللہ کی. جس طرح آپ میں اور ہم میں عالم ہوتے ہیں ان میں بھی عالم موجود ہیں. جس طرح آپ میں اور ہم میں مفتی ہوتے ہیں ان میں بھی مفتی ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے جس طرح آپ میں اور ہم میں اولیاء ہوتے ہیں ان میں بھی اولیاء ہوتے ہیں. پھر اس سے اگلی بات سنیں. علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح انسانوں میں صحابہ آئے ان میں بھی صحابہ آئے. کہنے کا مقصد یہ ہے، ان باتوں کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے عقائد ہیں، کلام پاک میں ان کے واقعات موجود ہیں. اب جن لوگوں نے پہلے سے یہ کہہ دیا کہ ہم نے دیکھا نہیں، جنہوں نے یہ کہا، بہت پہلے علماء نے اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ بھائی جب ان کو اگر نہیں دیکھا ہے تو خدا کے فرشتوں کو بھی تو نہیں دیکھا ہے.
اگر ان کو نہ دیکھنے کی وجہ سے ان کا انکار کیا جائے گا تو کیا خدا کے فرشتوں کا بھی انکار کیا جائے گا؟ نعرہ انسان اللہ کی الگ مخلوق ہے اور جنات اللہ کی الگ مخلوق۔ عمارتیں بناتے تھے، غوطے لگاتے تھے، علماء نے لکھا ہے دریاؤں کی گہرائی میں حضرت سلیمان کے حکم سے جاتے تھے۔ کیوں جاتے تھے؟ موتی لے کر۔ ان میں شرارتی بھی بہت ہوتے ہیں، جب طاقت اتنی ہے تو پھر ان کی شرارت کا مقابلہ کون کرے؟ جب وہ بگڑتے تھے تو حضرت سلیمان ان کو جکڑ دیتے۔ میرے یہ سارے جمعے کے ان بیانات کو دہرانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جنات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ ان کے وجود کا انکار نہیں کرو۔ ایک بات، ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں برے بھی ہیں، ان میں عالم بھی ہیں، ان میں غیر عالم بھی ہیں، ان میں مفتی بھی ہیں، ان میں غیر مفتی بھی ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں غیر مسلم بھی ہیں۔